بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو سٹوری چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری کہانی ہے ایک بہادر اور ہمت والے لڑکے کی کہانی۔ شام کا وقت تھا، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے، بچے بھی کھیل کود کر اپنے گھروں کی جانب جا رہے تھے کہ اچانک گاؤں میں کرہم مچ گیا۔ ہر طرف چیخ و پکار گونجنے لگی۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جس طرف شور تھا بس ہر کسی نے اس طرف دوڑ لگا دی۔ بچے، نوجوان سب دوڑتے ہوئے آواز کی سمت بھاگ رہے تھے۔ کچھ دور جا کر لوگوں نے دیکھا کہ ایک مکان سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر لوگوں نے اپنے گھروں کی طرف بھاگنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ آخر 2-3 گھنٹے کے بعد وہاں خطرناک قسم کی آگ خود بخود بجھ گئی۔ اب اندھیرا بھی کافی چھا چکا تھا اور وہ مکان بہت بھیانک منظر پیش کر رہا تھا۔ جس مکان میں آگ بھڑک اٹھی تھی وہ کافی پرانا تھا۔ اس کی دیواریں بھی آہستہ آہستہ جھڑتی جا رہی تھیں۔ اس مکان میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ پہلے یہاں ایک ہندو خاندان آباد تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ مکان برسوں تک خالی رہا۔ پھر ایک سرکاری افسر نے اس مکان کی مرمت کرائی اور آباد ہو گئے۔ وہ یہاں 1 سال بھی نہیں رہے تھے کہ دوسری جگہ منتقل ہو گئے، کیونکہ اس گھر میں آئے روز عجیب اور خطرناک واقعات ہونے لگے تھے، جس سے تنگ آ کر انہیں مکان چھوڑنا پڑا۔ اب اس مکان میں پرندوں کی آوازوں کے علاوہ کوئی چیز بھی سنائی نہیں دیتی تھی اور نہ کوئی اس مکان کی جانب جاتا تھا۔ اس روز پتہ نہیں کیا ہوا کہ اچانک آگ بھڑک اٹھی اور اس دن کے بعد ایسے واقعات اس جگہ کا معمول بن چکے تھے۔ کبھی خوفناک آوازیں سنائی دیتی تو کبھی کسی بھیانک شکل والے آدمی کو اس گھر میں داخل ہوتے دیکھا جانے لگا۔ ذیشان کا گھرانہ دیندار تھا اور وہ اسی گاؤں میں رہتا تھا۔ ذیشان 18 سال کا خوش شکل، خوبصورت اور نڈر لڑکا تھا۔ وہ بھی اپنے بزرگوں کی طرح حافظ قرآن اور وظائف کا عامل تھا۔ ذیشان کو اس مکان میں ایسے واقعات کی خبریں سننے کو ملی تو اس نے اس مکان کے اندر جانے اور پوری تفصیلات حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک دن ذیشان معمول سے پہلے اٹھا اور نماز ادا کر کے ناشتہ کیے بغیر ہی اس خوفناک مکان کی جانب چل پڑا۔ اس کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور چلتا رہا۔ جب وہ مکان کے دروازے تک پہنچا تو اسے اندر سے آواز سنائی دی، رک جا نادان لڑکے، ورنہ تیرا حشر برا ہوگا۔ پہلے ذیشان نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب دوسری بار آواز آئی تو ذیشان سمجھ گیا کہ واقعہ ہی اس گھر میں جنات ہیں۔ میں تم سے ڈرنے والا نہیں، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ذیشان یہ کہتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ مکان میں مکمل طور پر خاموشی چھا چکی تھی اور پرندوں کی چہچہاہٹ بھی بند ہو گئی تھی۔ خاموشی اتنی تھی کہ ذیشان اپنے دل کی دھڑکن بھی سن سکتا تھا۔ پیچھے سے کسی چیز کے گرنے کی آواز سے ذیشان چونکا اور پیچھے دیکھنے پر مجبور ہو گیا، لیکن
وہاں کسی چیز کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ذیشان چوکنا ہو کر ایک کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے اسے اچانک خیال آیا کہ کچھ دن پہلے تو اس گھر میں آگ لگی تھی، لیکن اب تو راکھ تک نظر نہیں آ رہی۔ ذیشان ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کی گردن پر ہاتھ سے زوردار ضرب لگائی اور سختی سے پکڑ لیا۔ وہ اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس کرنے لگا۔ گلے پر دباؤ کی وجہ سے اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ ذیشان نے گھومتے ہوئے بڑی مشکل سے اپنی گردن آزاد کرائی اور نیچے بیٹھ کر کھانسنے لگا، لیکن چند لمحوں بعد ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ وہاں کوئی سایہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، صرف غیبی حملہ ہوا تھا۔ ہمت ہے تو سامنے آؤ، چھپ کر کیوں وار کرتے ہو؟ ذیشان نے بڑی مشکل سے آواز نکالی، کیونکہ وہ بھوکے پیٹ ہی یہاں چلا آیا تھا۔ ذیشان کے کہتے ہی اس گھر میں کہے گونجنے لگے اور آواز آئی، نادان لڑکے، اب بھی وقت ہے، اب واپس چلا جا، ورنہ اپنے انجام کا خود ذمہ دار ہوگا۔ نہیں، آج میں تمہیں ختم کر کر ہی جاؤں گا۔ آئے دن گاؤں میں تماشا بنایا ہوا ہے اور سب گاؤں والوں کو تنگ کیا ہوا ہے، ذیشان نے گرجدار آواز میں کہا، اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے پورا گھر ہل رہا ہو۔ ذیشان نے بڑی مشکل سے خود کو گرنے سے بچایا اور کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ نادان لڑکے، کمرے کی طرف مت جانا، ورنہ تیرا حشر بھیانک ہوگا۔ آواز کو سن کر ذیشان اور بھی تیزی سے کمرے کی جانب لپکا، لیکن ٹھوکر لگنے سے درمیان میں ہی گر گیا۔ شیطانوں، ہمت ہے تو سامنے آؤ، ذیشان نے یہ کہہ کر دل میں کوئی وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، اور کچھ دیر بعد دیوار سے ایک چمگادڑ نمودار ہوئی جو ذیشان پر جھپٹی۔ ذیشان کا وظیفہ بھی مکمل ہو چکا تھا، اس لیے اس کے پھونک مارنے کی دیر تھی کہ چمگادڑ دیوار سے ٹکرا کر تڑپنے لگی اور کچھ ہی دیر میں غائب ہو گئی۔ ذیشان کی ہمت بندھی اور پھر سے کمرے کی طرف چلنے لگا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ذیشان کی نظر ایک مورتی پر پڑی جو لال آنکھوں والی بڑی بھیانک مورتی تھی۔ ذیشان نے اس مورتی کو ہاتھ لگانا چاہا، لیکن اس نے ہاتھ جیسے ہی قریب کیا تو اسے ٹانگ میں شدید درد کا احساس ہوا۔ اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی جس سے پورا گھر لرز اٹھا۔ ذیشان کے حواس بحال ہوئے تو اس نے دیکھا کہ مورتی کو ایک بھیانک اور زہریلے سانپ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور وہ سانپ پوری طرح اس مورتی سے جکڑا ہوا ہے۔ ذیشان نے کچھ پڑھنا شروع کیا تو سانپ مورتی کو آزاد کرتے ہوئے ذیشان کی طرف بڑھنے لگا۔ سانپ کے قریب آتے ہی ذیشان نے پھونک ماری اور سانپ کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ غائب ہو گیا۔ اب ذیشان مورتی کی طرف بڑھا اور اسے سر سے بھی اوپر اٹھا کر زور سے نیچے پھینکا۔ مورتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ مورتی کے ٹوٹتے ہی گھر میں زوردار دھماکہ ہوا اور بھیانک چیخوں کے ساتھ ہی پورا گھر بھی غائب ہو گیا۔ چیخیں ختم ہونے کے بعد جب ذیشان نے آنکھیں کھولیں تو یہ دیکھ کر دم بخود رہ گیا کہ وہ کمرے کی بجائے خالی میدان میں کھڑا تھا اور گھر کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ میدان ایسے ہی پڑا ہے اور وہاں کبھی گھر تھا ہی نہیں۔ اس وقت دوپہر کے 2:30 بج رہے تھے اور ذیشان کو بھوک بھی ستا رہی تھی۔
اس لیے اس نے گھر کا راستہ لیا۔ گھر پہنچ کر کھانا کھایا اور آرام سے سو گیا۔ شام کو جب سو کر اٹھا تو اس نے لوگوں سے یہ باتیں سنی کہ واقعی مکان کسی غیبی طاقتوں کا گھڑا تھا جو اب غائب ہو گیا ہے۔ لوگ دور کھڑے ہو کر اس مکان والی جگہ کا جائزہ لیتے ہوئے مختلف باتیں کر رہے تھے۔ ان لوگوں میں ذیشان بھی شامل ہو گیا اور کسی کو خبر نہ ہوئی کہ یہ سب ذیشان کا کارنامہ ہے۔ ذیشان لوگوں کو باتیں کرتا سن کر مسکرا رہا تھا، کیونکہ ذیشان نے اپنی بہادری کی وجہ سے اس گھر میں ہونے والے واقعات اور جنات کو ختم کر دیا تھا۔ کسی کو آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اس گاؤں کا چھپا رستم کون ہے۔ امید ہے آج کی یہ ہماری کہانی آپ کو پسند آئے گی، جو ایک بہادر لڑکے کی تھی جس نے اپنے بہادری کی وجہ سے اس مکان میں سے غیبی طاقتوں کو بھی ختم کیا، اور کسی کو آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ سب اس بچے کی وجہ سے ہوا جس نے سارے گاؤں کو ان شیطانی طاقتوں سے آزاد کر دیا تھا۔ امید ہے یہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔